الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तारीख़ और रवायात में बाज़ सहाबा के हालात ज़िंदगी और वाक़यात बड़ी तफ़सील से मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके बहुत ही मुख्तसर हालात मिलते हैं। लेकिन बहरहाल जंग बदर में शामिल होने से उनका जो मुकाम है वो तो अपनी जगह पर कायम है।
اس لیے چاہے چند سطر کا ہی ذکر ہو وہ بیان ہونا چاہیے۔ آج کے لیے جن صحابہ کا ذکر ہونا ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے چند بہت مختصر ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت صبیح بن قیس بن عائشہ ہیں۔ بعض نے آپ کے دادا کا نام ابسا اور بعض نے عائشہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال آپ انصاری اور خزرجی تھے، غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام ختیجہ بنت عمر بن زید ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ماں قبیلہ بنو جدارہ سے تھی، وہ فوت ہو گیا بچپن میں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بچہ نہ تھا۔ حضرت عبادہ بن قیس آپ کے بھائی تھے۔ حضرت صبیح کے ایک حقیقی بھائی زید بن قیس بھی تھے۔ دوسرے ہیں حضرت انیس بن قتادہ۔ یہ ان کی غزوہ احد کے موقع پر وفات ہوئی۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ان کا نام انس ہے، بہرحال جو صحیح نام ہے وہ انیس ہے۔ محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر نے انیس ہی لکھا ہے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے اور جنگ احد میں یہ شہید ہوئے۔ اور آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ایک روایت ہے کہ خنسہ بنت خدام اس حضرت انیس بن قتادہ کے نکاح میں تھیں جب وہ احد کے دن شہید ہوئے۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت ملیل بن وبرہ۔ ان کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ نام کے بارے میں ابن اسحاق اور ابو نعیم نے ان کا نام ملیل بن وبرہ بن عبد الکریم بن خالد بن عجلہ بیان کیا ہے، جبکہ عمر اور کلبی نے ملیل بن وبرہ بن خالد بن عجلہ بیان کیا ہے۔ عبد الکریم بیچ میں سے نکل گیا۔ آپ کا تعلق بھی خزرج کی شاخ بنو اجلان سے تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے، اور آپ کی اولاد میں زید اور حبیبہ تھیں، جن کی والدہ ام زید بنت نضلہ بن مالک تھیں۔ حضرت ملیل کی اولاد آگے نہیں چلی۔ آپ کو ابن خالد بن عجلان کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں لکھا گیا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور باقی تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت نوفل بن عبداللہ بن نزلہ۔ ان کی وفات بھی غزوہ احد پہ ہوئی۔ بعض نے آپ کا نام نوفل بن سلبہ بن عبداللہ بن نزلہ بن مالک بن عجلان بیان کیا ہے۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کی نسل آگے نہیں چلی۔ پھر ہیں صحابی حضرت ودیع بن عمر۔ ان کے ابن کلبی نے ودیع بن عمر
بن یسار بن عوف بیان کیا ان کا نام، اور ابو معاشر نے ان کا نام رفاع بن عمر بن جراد بیان کیا ہے۔ آپ کا تعلق بنو جوہینہ سے تھا جو بنو نجار کے حلیف تھے۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ حضرت ربیعہ بن عمر آپ کے بھائی تھے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت یزید بن منذر بن سرا بن خناس، آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا اور بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید بن منذر اور عامر بن ربیعہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے بھائی معقل بن منذر بن بھی بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک تھے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت خواجہ بن حمیر اشجعی، آپ کے نام میں بھی کافی اختلاف ہے تاریخوں میں۔ ابن اسحاق نے آپ کا نام خواجہ بن حمیر بتایا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے آپ کا نام حارثہ بن حمیر بیان کیا ہے۔ واقدی نے آپ کا نام حمزہ بن حمیر بیان کیا ہے۔ آپ کے والد کے نام کے متعلق اختلاف ہے، بعض نے حمیر بیان کیا ہے جبکہ بعض نے والد کا نام جمیرہ اور جمیر لکھا ہے۔ بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ اشجع سے تھا اور قبیلہ بنو خزرج کے حلیف تھے۔ آپ کے بھائی کا نام عبداللہ بن حمیر ہے جو کہ غزوہ بدر میں آپ کے ہمراہ شامل ہوئے تھے۔ پھر سراقہ بن عمر کا ذکر ہے۔ یہ انصاری تھے۔ سراقہ بن عمر بن عطیہ بن خنسا انصاری، ان کی وفات جمادی الاول 8 ہجری میں جنگ موطا میں ہوئی۔ ان کا پورا نام سراقہ بن عمر بن عطیہ بن خنسا انصاری تھا کہ والدہ کا نام عطیلہ بنت قیس تھا۔ حضرت سراقہ کا تعلق انصار کے معزز قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ کے قبول اسلام سے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے، اور بعض کے نزدیک آپ نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی دیر بعد اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہجہ مولا عمر اور سراقہ بن عمر کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور خیبر میں شرکت کی۔ نیز ان کو صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی۔ حضرت سراقہ بن عمر ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جن کو بیعت رضوان میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا، اور ان کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلا۔ ان کی شہادت جیسا کہ بتایا میں نے جنگ موطا کے دوران ہوئی 8 ہجری میں۔ پھر صحابی ہیں حضرت عباد بن قیس، ان کی بھی وفات 8 ہجری میں جنگ موطا میں ہوئی۔ ان کے نام میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کا نام عبادہ بن قیس بن عیشہ بھی ملتا ہے، اسی طرح آپ کے دادا کا نام ابسا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عباد حضرت ابو درداء کے چچا تھے۔ حضرت عباد غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ صلح حدیبیہ میں بھی آپ شریک تھے اور جنگ موطا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر ہیں حضرت ابو الزیاح بن ثابت بن نعمان،
ان کی وفات 7 ہجری میں ہوئی۔ ایک روایت میں آپ کا نام عمیر بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امرہ القیس، اور دوسری روایت کے مطابق نعمان بن ثابت بن نعمان بن ثابت بن امرہ القیس ہے۔ آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں جو ابو الضیاء ہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حدیبیہ میں شریک ہوئے اور غزوہ خیبر 7 ہجری میں شہید ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ کے سر پر وار کیا، جس سے آپ کا سر کٹ گیا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضرت انسا ہیں، ان کی وفات بھی غزوہ بدر میں ہوئی۔ لیکن یہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے خلافت تک ہی زندہ تھے۔ بہرحال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حبشی غلام تھے۔ آپ کا نام انسا تھا اور ابو انسا بھی آتا ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک آپ کی کنیت ابو مسروخ تھی۔ حضرت انسا دعوت اسلام کے آغاز میں ہی مشرف اسلام ہوئے اور ہجرت کے زمانے میں مدینہ گئے اور حضرت سعد بن خیثمہ کے مہمان ہوئے، اور جب تک زندہ رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری آپ کا محبوب مشغلہ رہا۔ آپ اس درجہ فرمانبردار تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیٹھتے تھے تو تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بیٹھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ پھر حضرت ابو کبشہ سلیم ہیں، کنیت ان کی ابو کبشہ ہے۔ ان کے دور وفات بھی دور خلافت حضرت عمر میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک آپ کا نام سلمہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فارسی غلام تھے۔ آپ بدری صحابی ہیں۔ آپ کی پیدائش اوس کی زمین پر ہوئی۔ آپ کے وطن اور نسب کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض فارسی، بعض دوسی اور بعض مکی بتاتے ہیں۔ آپ دعوت اسلام کے قریب تر زمانے میں اسلام سے مشرف ہوئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ چلے گئے اور بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جب حضرت ابو کبشہ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو حضرت کلثوم بن الحدام کے ہاں ٹھہرے، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت سعد بن خیثمہ کے پاس ٹھہرے۔ حضرت عمر کے خلیفہ مقرر ہونے کے پہلے روز حضرت ابو کبشہ کی وفات ہوئی۔ یہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کی بات ہے۔ پھر حضرت مرثد بن ابی مرثد ہیں، ان کی وفات صفر 3 ہجری میں ہوئی، مقام رجیع میں۔ آپ بدری صحابی تھے۔ آپ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آپ اسلام کے شروع میں مشرف اسلام ہوئے اور بدر سے قبل ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت اوس بن صامت سے فرما دی۔ بدر کے روز یہ گھوڑے پر حاضر ہوئے جس کا نام سبل تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ اس فوجی دستہ کے سالار تھے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجیع کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ یہ واقعہ ماہ صفر 3 ہجری میں پیش آیا، اور بعض کا خیال ہے کہ اس دستے کی کمان حضرت عاصم بن ثابت کے پاس تھی۔ ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ بنو ازل اور کارہ نے اسلام لانے کا دکھاوا کر کے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی تعلیم کے لیے چند معلم بھجوانے کی درخواست کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں اختلاف ہے روایتوں میں، حضرت مرثد رضی اللہ عنہ یا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی زیر امارت ایک جماعت بھیجی۔ یہ لوگ ابھی مقام رجیع پر پہنچے تھے کہ بنو حذیل ننگی تلواریں لے کر آ گئے اور کہا کہ ہمارا مقصد تمہیں قتل کرنا نہیں، بلکہ تمہارے بدلے میں ہم اہل مکہ سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمہاری حفاظت جان کا عہد کرتے ہیں۔ اس پر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اور عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں تم لوگوں کے عہد پر بھروسہ نہیں، اور اس طرح لڑتے ہوئے تینوں نے جان دے دی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو مرثد کناز بن الحسین الغنوی، ان کی وفات 12 ہجری میں ہوئی۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کی کنیت ابو حسن تھی۔ آپ شام کے رہائشی تھے۔ انہوں نے آغاز دعوت اسلام میں ہی اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اجازت کے بعد مدینہ آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حضرت عبادہ بن صامت سے مواخات فرما دی۔ جب حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے مرثد نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دونوں حضرت کلثوم بن حدم کے پاس ٹھہرے۔ بعض کے نزدیک آپ دونوں حضرت سعد بن خیثم کے پاس ٹھہرے۔ حضرت ابو مرثد تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو مرثد کی تاریخ میں یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے فتح مکہ سے قبل اپنے بال بچوں کی حفاظت کے خیال سے مکے والوں کو خفیہ طور پر ایک خط کے ذریعے اطلاع دینی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سواروں کو اس عورت کی طرف بھیجا جو خط لے کر جا رہی تھی۔ ان سواروں نے وہ خط برآمد کروا لیا۔ ان میں سے ایک سوار حضرت ابو مرثد تھے۔ حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد غنوہ اور زبیر کو بھیجا اور ہم گھڑ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ جب تم روضہ خاخ تک پہنچو، یہ مقام ہے، تو وہاں تک تمہیں مشرکوں میں سے ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکوں کے نام ایک خط ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے، مسلم اور بغوی وغیرہ میں ان کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ اور ان کی وفات پھر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں 12 ہجری میں 66 سال کی عمر میں ہوئی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت سلید بن قیس بن عمر، ان کی وفات 14 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سلید بن قیس بن عمر بن عبید بن مالک ان کا پورا نام ہے۔ حضرت سلید بن قیس اور حضرت ابو سرما دونوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندان بنو عدی میں کہ عدی بن نجار کے بت توڑ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں۔ جب آپ کی اونٹنی بنو عدی کے گھر کے پاس پہنچی اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، کیونکہ سلمہ بنت عمر عبد المطلب کی والدہ اسی قبیلے سے تھیں، اس وقت حضرت سلید بن قیس ابو سلید اور اسیرہ بن ابو خارجہ نے روکنا چاہا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ اس وقت یہ معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی۔ حضرت سلید بدر اور احد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ جسر ابی عبید میں 14 ہجری کو حضرت عمر کے عہد خلافت میں یہ شہید ہوئے۔ حضرت مجزر بن زیاد، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ مجزر آپ کا لقب تھا جس کا مطلب ہے موٹے جسم والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مجزر اور عاقل بن بکیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مجزر اور حضرت عکاشہ بن محصن کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت مجزر غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ مکے میں اس نے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے روکا تھا۔ اس کے وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اور وہ خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس معاہدے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جو قریش نے بنو ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف کیا تھا۔ حضرت مجزر ابو بختری سے ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے قتل سے روکا ہے۔ ابو بختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا جو اس کے ساتھ مکے سے نکلا تھا، اس کا نام جنادہ بن ملیحہ تھا جو بنو لیث سے تھا۔ ابو بختری کا نام آس تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھی کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت مجزر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف تمہارے اکیلے کے متعلق حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ہم دونوں اگر مریں گے تو اکٹھے مریں گے۔ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ مکے کی عورتیں یہ بیان کرتی پھریں کہ میں نے اپنی زندگی کی خاطر اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ دونوں ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت مجزر سے لڑائی میں حضرت مجزر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے اس کو بہت اصرار کے ساتھ کہا کہ وہ اسیر ہو جائے اور اسے میں آپ کے پاس لے آتا، مگر وہ اس پر رضامند نہ ہوا، اور آخر اس نے مجھ سے لڑائی کی اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت مجزر کی اولاد مدینہ اور بغداد میں موجود تھی۔ ابی ویزہ سے مروی ہے کہ شہدائے احد کے جو 3 آدمی ایک قبر میں دفن کیے گئے تھے وہ مجزر بن زیاد، نعمان بن مالک اور عبدہ بن فسحاس تھے۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت انیسہ بن عدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ جو بدری ہے غزوہ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے مکان کے قریب دفن کروں تاکہ مجھے اس کا قرب حاصل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور یہ فیصلہ بھی ہوا کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کے دوست حضرت مجزر کو بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ دونوں دوستوں کو ایک ہی کمبل میں لپیٹ کر اونٹ پر رکھ کر مدینہ بھیجا گیا۔ ان میں سے عبداللہ لحیم اور جسیم تھے، اور مجزر ذرا دبلے پتلے تھے۔ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ اونٹ پر دونوں برابر اترے، یعنی جیسے وزن ایک جیسا تھا، اتارنے والوں نے دیکھا تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے اعمال نے ان کے درمیان برابری کر دی۔ حضرت حباب بن منذر بن جموح ایک صحابی ہیں، ان کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔
حضرت حباب بن منذر غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور موت پر آپ سے بیعت کی۔ ان کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جس جگہ اسلامی لشکر نے ڈیرا ڈالا تھا وہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی۔ اس پر حضرت حباب بن منذر نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا خدائی الہام کے تحت آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ خدائی الہام کے تحت آپ نے یہ جگہ پسند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اختیار کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی خدائی حکم نہیں ہے، تم نے اگر کوئی مشورہ دینا ہے تو بتاؤ، دینا چاہتے ہو تو۔ اس پر حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا تو پھر میرے خیال میں یہ جگہ اچھی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر قریش سے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیا جائے۔ میں اس چشمے کو جانتا ہوں، اس کا پانی بھی اچھا ہے اور عموماً کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا، اور چونکہ ابھی تک قریش ٹیلے کے پرے ڈیرا ڈالے پڑے تھے اور یہ چشمہ خالی تھا، مسلمان آگے بڑھ کر اس چشمے پر قابض ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ پایا جاتا ہے، اس وقت چشمہ میں بھی پانی زیادہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے وہ ایسی اچھی نہ تھی، کیونکہ اس طرف ریت بہت تھی جس کی وجہ سے پاؤں اچھی طرح جمتے نہیں تھے۔ پھر خدا کا فضل ایسا ہوا کہ کچھ بارش بھی ہو گئی، جس سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ حوض بنا کر پانی جمع کر لیں، اور یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ ریت جم گئی اور پاؤں زمین میں دھنسنے سے رک گئے، اور دوسری طرف قریش والی جگہ میں کیچڑ کی سی صورت ہو گئی اور اس طرف کا پانی بھی کچھ گدلا اور میلا ہو گیا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ صحیح رائے یہی ہے جس کا حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حباب، تم نے عقل کا مشورہ دیا۔ غزوہ بدر میں خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر کے پاس تھا۔ حضرت حباب بن منذر کی عمر 33 سال تھی جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ان کے بارے میں مزید مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخبروں سے لشکر قریش کے قریب آ جانے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی حباب بن منذر کو روانہ فرمایا کہ وہ جا کر دشمن کی تعداد اور طاقت کا پتہ لائیں، اور آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ اگر دشمن کی طاقت زیادہ ہو اور مسلمانوں کے لیے خطرے کی صورت ہو تو پھر واپس آ کر مجلس میں اس سے ذکر نہ کرنا کہ بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ علیحدگی میں اطلاع دینا تاکہ اس سے کسی قسم کی بددلی نہ پھیلے مسلمانوں میں۔ حباب خفیہ گئے اور نہایت ہوشیاری سے تھوڑی دیر میں ہی واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے حالات عرض کر دیے۔ یحییٰ بن سعد سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قریظہ اور یوم النذیر کے موقع پر جب لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حضرت حباب بن منذر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم محلات کے درمیان میں پڑاؤ کریں، یعنی قریب ترین جائیں ان کے، تاکہ وہاں کی باتیں بھی معلوم ہو سکیں اور نگرانی بھی صحیح ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے پر عمل کیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت جو صورتحال تھی مسلمانوں کی، اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس طرح قابو کیا، کنٹرول میں لائے، وہ اس کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ دیکھو
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً فوت ہو گئے، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی انا کا میتن و انہم میتون، کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ یہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ سلیمان کہتے ہیں کہ اور انصار بنی سعدہ کے گھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر بولنے لگے تھے کہ حضرت ابوبکر نے انہیں خاموش کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے جو بولنا چاہا تھا تو اس لیے کہ میں نے ایسی تقریر تیار کی تھی جو مجھے پسند آئی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابوبکر اس تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی ویسا نہ بول سکیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے تقریر کی، اور ایسی تقریر کی جو بلاغت میں تمام لوگوں کی تقریروں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اثناء میں یہ بھی کہا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو۔ حباب بن منذر نے یہ سن کر کہا کہ ہرگز نہیں، یہاں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حباب بن منذر کا یہاں ذکر آتا ہے۔ حباب بن منذر نے سن کر یہ کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، بخدا ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے ہوگا، یعنی قریش میں سے بھی ہو اور انصار میں سے بھی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ امیر ہم ہیں اور تم وزیر ہو، کیونکہ یہ قریش لوگ بلحاظ نسب تمام عربوں سے اعلیٰ ہیں، اور بلحاظ حسب وہ قدیمی عرب ہیں، اس لیے عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی۔ اس وقت سب نے پھر بیعت کر لی۔ حضرت حباب بن منذر سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ان دو باتوں میں سے کون سی آپ کو زیادہ پسند ہے، یہ کہ آپ دنیا میں اپنے صحابہ کے ساتھ رہیں، یا یہ اپنے رب کی طرف ان وعدوں کے ساتھ لوٹیں جو اس نے نعمتوں والی جنتوں میں قائم رہنے والی نعمتوں کا اور قائم رہنے والی نعمتوں کا آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اور جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں ہمارے دشمن کی کمزوریوں سے آگاہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسمان کی خبروں سے آگاہ کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب بن منذر کی طرف دیکھ کر کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں بولتے، بڑے خاموش بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اس پر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کے رب نے آپ کے لیے پسند فرمایا ہے وہ اختیار کریں۔ بس آپ نے میری بات کو پسند فرمایا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت رفاع بن رافع بن ماک بن اجلان، یہ بھی انصاری ہیں۔ ان کی وفات حضرت امیر معاویہ کی امارت کے ابتدائی ایام میں ہوئی۔ حضرت رفاع بن رافع
بن مالک بن اجلان، ان کی کنیت ابو معاذ ہے۔ والدہ مالک بنت ابی بن سلول تھیں، جو عبداللہ بن ابی بن سلول سردار المنافقین کی بہن تھیں۔ بیت عقبہ میں شریک تھے یہ۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق اور بیت رضوان اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ کے 2 بھائی تھے، خلاد بن رافع اور مالک بن رافع، یہ بھی غزوہ بدر میں شامل تھے۔ حضرت معاذ نے اپنے باپ حضرت رفاع بن رافع سے روایت کی ہے، اور ان کے باپ اہل بدر میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ مسلمانوں میں اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہترین مسلم یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ملائکہ کی کس طرح شریک ہوئے جنگ میں؟ حضرت سید زین العابدین شاہ صاحب نے جو شرح لکھی ہے بخاری کی، اس میں ان فرشتوں کے شریک ہونے کے حوالے سے جو وضاحت بیان کی ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ کہ یہ وقت تھا جب تیرے رب ملائکہ کو بھی وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس مومنوں کو ثابت قدم بناؤ، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، پس اے مومنوں تم ان کی گردنوں پر حملے کرتے جاؤ اور ان کی پور پر ضرب لگاتے جاؤ۔ ضرب الاعناق اور ضرب الرکاب اور ضرب و کل بنان سے مراد زوردار حملہ ہے جس میں نشانے کی صحت ملحوظ ہے۔ روایات 2-3 روایتیں ایسے ملتی جلتی، ان کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روایات زیر باب میں فرشتوں کی موجودگی اور مشاہدے کا جو ذکر ہے وہ از قبیل مکاشفات ہے، یعنی مکاشفے کی شکل ہے، کی صورت میں ہے، اور ان کی جنگ بھی اس قسم کی ہے جو ان کے مناسب حال ہیں، یعنی فرشتے جو مناسب حال فرشتوں کی جنگ ہوتی ہے وہ ہے نہ تیر و تفنگ کی، فرشتوں نے کوئی تیر اور تلواریں نہیں اٹھائی تھیں، اور ان کا مشاہدہ روحانی بنائی سے ہوتا ہے نہ جسمانی آنکھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشاہدہ فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی، اور ایسا ہی مشاہدہ اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے۔ ملائکۃ اللہ کس طرح لڑتے ہیں؟ ملائکۃ اللہ ہی کے تصرف میں سے تھا۔ اس وضاحت کرتے ہیں شاہ صاحب کہ عمائد قریش واقعہ نخلا سے مشتعل ہو کر اپنے طیش میں آپے سے باہر ہو گئے، اور یہی واقعہ بعد کی جنگوں کا ایک سبب بنا جن میں کفار قریش کی ہلاکت سے متعلق تقدیر الہی پوری ہوئی۔ ملائکۃ اللہ کا طریقہ کار ہمارے طریقہ کار سے جدا، اور ان کا اسلوب جنگ ہمارے اسلوب جنگ سے نرالا ہے۔ بدر کے مقام پر دشمن کا اکنکل تودہ ریگ کے فراز میں پڑاؤ کرنا، اونچائی پر تھے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشیب وادی میں اترنا، اور صحابہ کرام کی قلیل تعداد کا دشمن کی نظر سے اوجھل رہنا، باد و بارہ کا ظہور، بارش ہو گئی اس کا ظہور ہونا، صحابہ کرام کا ایک ایک تیر کا اپنے نشانے پر ٹھیک بیٹھنا، جو بھی تیر چلاتے تھے صحابہ وہ نشانے پر صحیح بیٹھتا تھا، اس کا صحیح بیٹھنا اور کاری ثابت ہونا، دشمن کی سراسیمگی اور صحابہ کرام کی دل جمی، پریشان تھا دشمن اور صحابہ کرام بڑے مستقل مزاج دل جمی سے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ یہ سب ملائکۃ اللہ کے تصرف کا کرشمہ تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دی تھی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیتکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اور اس کو بھی یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے التجائیں کرتے تھے، اس پر تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری مدد
ہزاروں فرشتوں سے کروں گا جن کا لشکر کے بعد لشکر بڑھ رہا ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ دعائے نبی کی قبولیت سے ظاہری اسباب میں جو جنبش پیدا ہوئی، اس کے اندر ایک عجیب تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے حصوں پر یکجائی نظر ڈالنے سے ملائکۃ اللہ کا لشکر بے کراں کار فرما نظر آتا ہے۔ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازک گھڑی میں بحفاظت، آپ بیان کرتے ہیں کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازک گھڑی میں بحفاظت مکہ مکرمہ سے نکالا، اور کس نے اہل مکہ کو غافل رکھا، اور پھر کس نے انہیں غار ثور تک لا کر آپ کے تعاقب سے قریش کو نا امید واپس لوٹا دیا، اور کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا جو اسلام کی ترقی کا اہم مرکز بنا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کا ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں بحالت شرک رہنا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی ہمدردی رکھنا، اور آپ کو مدینہ منورہ میں قریش مکہ کے بد ارادوں اور منصوبوں سے آگاہ کرتے رہنا، یعنی حضرت عباس کے ذریعے سے بھی ملائکۃ اللہ کے تصرف کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کام کرتے ہیں ملائکہ۔ ان سب واقعات کے پس پردہ ملائکہ ہی کی تحریک کار فرما تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور فتح و ظفر مندی کا پس منظر ایمان افروز آیت انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری مکمل حضرت خلیفہ اول حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے سبکن پڑھی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید بھی کئی بار درسن سنا اور پڑھا ہے۔ آپ یعنی حضرت خلیفہ مسیح اول ملائکۃ اللہ کے تعلق میں فرمایا کرتے تھے کہ نور الدین کو بھی ملائکۃ اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، اور نظام ملکی بہت وسیع نظام ہے۔ انسان کے قوا اور ملکات میں سے ہر قوت و ملکہ کے لیے بھی ملائکہ متعین ہیں۔ قوت بصر و بصیرت، قوت سمع و سماعت، قوت لمس و بطش، اور عقل و شعور اور قوائے مفکرہ و مدبرہ کے ساتھ اگر ملائکۃ اللہ کی مدد اور ہم آہنگی نہ ہو تو یہ قوتیں بیکار بلکہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ ساری انسانی استعدادیں اور قوتیں جو ہیں وہ فرشتوں کی وجہ سے ہی کارآمد ہوتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ تیر یا گولی کی شست و نشست اسی وقت اپنے نشانے پر راس آ سکتی ہے جب عقل و شعور اپنے ٹھکانے پر اور دور و نزدیک کے فاصلے کا اندازہ صحیح ہو، اوسان بجا ہوں، قوت قلبیہ برقرار ہو، ورنہ تیر خطا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک ذہنی اور جسمانی قوت کے ساتھ ملائکۃ اللہ متعین ہیں، اور ان کا تعلق ہر انسان کی ہر قوت سے مختلف حالات کفر و ایمان میں کم و بیش ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی تعداد غزوہ بدر کے ذکر میں 3000 اور غزوہ احد میں 5000 بتائی ہے۔ یہ فرق موقع و ماحول کے اختلاف اور اہمیت فرض منصبی کی وجہ سے ہے۔ جنگ بدر میں دشمن کی تعداد کم اور جنگ احد میں زیادہ، اور اسی نسبت سے خطرہ بھی زیادہ اور ملائکہ کی حفاظت بھی زیادہ تعداد میں نازل کیے جانے کا وعدہ تھا۔ فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ موعودہ نصرت الہی کا ظہور اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور صفت حکیمیت، یہ دونوں صفتیں حسن تدبیر اور کامل غلبہ اور استحکام کی متقاضی ہیں، جن میں اسباب نصرت کے تمام حلقے ایک دوسرے سے پہم پیوست ہوتے ہیں۔ ان میں تسلسل اور احکام پایا جاتا ہے، اور وہ محکم تدبیر الہی سے قوی و مضبوط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ساری اس کی گہرائی علم کی جو ملائکۃ اللہ کے جنگ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھیجے تھے جو جنگ کر رہے تھے، نہ یہ کہ فرشتے خود مار رہے تھے۔ اور بعضوں کے نزدیک تو یہ بھی ہیں روایتوں میں کہ جو فرشتوں نے جن کو مارا اور جن کو زخم لگائے ان کی پہچان بالکل علیحدہ تھی، اور جو صحابہ کے ذریعے سے جو لوگوں کو جو زخم پہنچ رہے تھے ان کی پہچان علیحدہ تھی۔ یہ غلط چیز ہے۔ اصل یہی ہے کہ انسانی قوا کو صحیح طرح رہنمائی کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی طرف سے جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہی فرشتوں کا لڑنا ہے۔
حضرت یحییٰ نے معاذ بن رفاع بن رافع سے روایت کی ہے. حضرت رفاع اہل بدر میں سے اور ان کے والد حضرت رافع عقبہ میں بیعت کرنے والوں میں سے ایک تھے. حضرت رافع عقبہ میں بیعت کرنے والوں میں سے ایک تھے. حضرت رافع اپنے بیٹے حضرت رفاع سے کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات خوش نہ کرتی کہ میں عقبہ میں بیعت کرنے والوں میں شامل ہونے کے بجائے بدر میں شریک، یعنی یہ بات میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے زیادہ قابل اعزاز ہے کہ میں جنگ بدر میں شامل ہوا بنسبت اس کے کہ بیعت عقبہ میں نے بیعت کی. ایک بہت بڑا اعزاز مجھے ملا جنگ بدر میں شامل ہو کے. حضرت رفاع بن رافع جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے. ایک روایت کے مطابق جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بصرہ کی طرف لشکر کے ہمراہ نکلے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ام الفضل بنت حارث نے حضرت علی کو ان کے خروج کی اطلاع دی. اس پر حضرت علی نے کہا، حیرت ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور بغیر اکراہ کے میری بیعت کی. میں نے زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ بیعت کرو، لوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ اور زبیر نے بھی میری بیعت کی، اور اب وہ لشکر کے ہمراہ عراق کی طرف نکل پڑے ہیں. اس پر حضرت رفاع بن رافع نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہمارا گمان تھا کہ ہم لوگ یعنی انصار اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ہمارا مقام دین میں بڑا ہے. مگر آپ لوگوں نے کہا کہ ہم مہاجرین اولین ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور قریبی ہیں، اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں ہم سے مزاحمت نہ کرو، اور تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم نے اس وقت تمہیں اور خلافت کے امر کو چھوڑ دیا تھا. پھر بیعت نہیں کی ہم نے، اور خلافت کی ہم بیعت کر لی بالکل کامل اطاعت کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ حق پر عمل ہو رہا ہے اور کتاب اللہ کی پیروی کی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم ہے، تو ہمارے پاس راضی ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہ تھا، اور اس کے سوا ہمیں کیا چاہیے تھا. اور ہم نے آپ کی بیعت کی اور پھر اس سے رجوع نہیں کیا، پھر ہٹے نہیں پیچھے. اب آپ سے ان لوگوں نے مخالفت کی ہے جن سے آپ بہتر ہیں اور زیادہ پسندیدہ ہیں، بس آپ ہمیں اپنے حکم سے متعلق فرمائیں. اسی اثناء میں حجاج بن غزیہ الانصاری آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس معاملے کا تدارک اس سے پہلے کرنا چاہیے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے. میری جان کو کبھی چین نہ نصیب ہو اگر میں موت کا خوف کروں. اے انصار کے گروہ، امیر المومنین کی دوسری دفعہ مدد کرو جس طرح تم نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اللہ کی قسم یہ دوسری مدد پہلی مدد کی مانند ہوگی، سوائے اس کے کہ ان دونوں میں سے پہلی مدد افضل ہے. بہرحال ان کی وفات حضرت امیر معاویہ کی عمارت کے ابتدائی ایام میں ہوئی. یہ تھا صحابہ کا ذکر. گزشتہ خطے کے واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعے کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمار کے بارے میں بیان کیا تھا کہ حضرت عمر بن عاص نے ان کی وفات پر بڑے افسوس اور فکر کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تھا کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. اور حضرت عمر بن عاص کو فکر اس لیے تھی کہ وہ امیر معاویہ کی طرف تھے اور حضرت عمار کو شہید کرنے والے حضرت امیر معاویہ کے فوجی تھے. تو بہرحال اس بات پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ باغی گروپ میں تھے تو پھر ان کا نام اتنی عزت سے کیوں لیا جاتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کو بھی جماعت کے لٹریچر میں ایک مقام ہے. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کا جو مقام ہے، ہمارا کام نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بخشا جائے گا اور یہ نہیں بخشا جائے گا. جس بھی غلط فہمی یا غلطی کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اس کا معاملہ
خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا خمیازہ مسلمانوں نے بھگتا بھی۔ یہ سوال ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتے تھے جو اس زمانے میں تھے، اور پھر وہ اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی بھی مانگتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے ابو زحا سے مروی ہے کہ عمر بن شرحبیل ابو میسرہ نے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فاضل شاگردوں میں سے تھے، خواب میں دیکھا کہ ایک سرسبز باغ ہے جس میں چند خیمے نصب تھے، ان میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، اور چند اور خیمے تھے جن میں ذوالقلع تھے۔ تو ابو میسرہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا کہ ان لوگوں نے تو باہم قتال کیا تھا، جنگ کی تھی؟ جواب ملا کہ ان لوگوں نے پروردگار کو واسع المغفرہ یعنی بہت بڑا مغفرت اور بخشش والا پایا ہے، اس لیے اب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بس یہ معاملات اب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ ان معاملات اور اختلافات کو ہمارا کام نہیں کہ اپنے دلوں میں جگہ دیں، ان کی وجہ سے ہی، معاملات کو دلوں میں رکھنے کی وجہ سے اور جنگوں کی وجہ سے ہی دلوں میں دوری بڑھتی چلی گئی مسلمانوں میں، اور تفرقہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور اس کے نتیجے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے بھی سبق ہیں کہ ان باتوں کو دلوں میں لانے کے بجائے وحدت پر قائم ہوں۔ جب ایک دفعہ میں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بتایا تھا، امیر معاویہ کا کوئی واقعہ بیان کیا تھا، تو کسی نے مجھے عرب ملکوں میں سے یہ لکھا کہ وہ تو باغی اور قاتل گروہ تھا اور اس کا سردار تھا، اس کا نام اپنی اتنی عزت سے کیوں لیتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی یہ جو روایت ہے خواب کی، یہ کافی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت وسیع ہے۔ ہمیں اپنے معاملات سنبھالنے چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں اب بجائے کچھ سوچنے کے کہنے کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض جگہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تعریفی بات کی ہے۔ بس ہمیں بھی ان بزرگوں کی غلطیوں پر کچھ کہنے کے بجائے ان سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک جگہ کہ جب حضرت علی اور ان کی جنگ ہو رہی تھی، اختلافات بڑے وسیع ہو رہے تھے، تو اس وقت عیسائی بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، تو حملہ کرنا چاہا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو جب یہ پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ اگر سوچ ہے تو یاد رکھو کہ اگر تم نے حملہ کیا تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا سب سے پہلا جرنیل میں ہوں گا جو ان کے جھنڈے کے نیچے ان کی طرف سے تمہارے خلاف لڑوں گا، بس ہوش سے کام لو۔ تو بہرحال یہ مقام بھی ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ایک رہیں اور عبادت پر قائم رہیں اور نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر